السلام علیکم۔ پاکستان بایوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے مونس رحمان۔ مونس رحمان ایک پاکستانی انٹرنیٹ انٹرپرینور، وینچر کیپٹلسٹ اور بزنس مین ہیں۔ رحمان نصیب نیٹ ورکس انکارپوریشن کے شریک بانی اور ایگزیکٹو چیئرمین ہیں۔ ایک کاروبار پر مبنی سوشل نیٹ ورک جو بنیادی طور پر آن لائن ملازمتوں کی بھرتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مونس رحمان کو 21ویں صدی کے اعلیٰ کاروباری افراد میں متعدد بار درج کیا گیا ہے۔ فوربس نے انہیں اپنی ٹاپ 50 سے کم عمر کے 10 بڑے ہٹ کرنے والے ایشین بزنس مین کی فہرست میں نمبر 6 پر رکھا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں مونس رحمان کے کیریئر کے بارے میں۔ وسکونسن میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد رحمان انٹل میں کام کرنے چلے گئے۔ انٹل ٹیم کے ساتھ انہوں نے 1991 اور 1996 کے درمیان ایک ٹائٹینیم مائکرو پروسیسر چپ تیار کی اور اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے .com کے بلبلے میں اضافے کو دیکھ کر نوکری چھوڑ دی۔ سال 1997 میں مونس رحمان اور ایک پارٹنر نے ایک کمپنی شروع کی جس نے ڈے کیئر سینٹرز میں کیمرے نصب کیے، جس سے والدین حقیقی وقت میں آن لائن ویڈیو اسٹریمر دیکھ سکتے تھے۔ اگر نصیب نیٹ ورکس کی بات کی جائے کہ وہ کیسے شروع ہوا، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں نصیب نیٹ ورکس کے بارے میں۔ 4 سال کے وقفے کے بعد اور ایک کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرنے کے بعد مونس رحمان نے اسی طرح کی ویب سائٹ friendster.com کی کامیابی کو دیکھ کر امریکہ اور برطانیہ میں مسلمانوں کے لیے ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کا نام نصیب.com رکھا، جس کا مطلب ہے تقدیر۔ ایک سوشل سائٹ کے طور پر بنایا گیا، اسے میچ میکنگ پورٹل کے طور پر زیادہ سمجھا جاتا تھا، لیکن مونس رحمان نے کہا میں نے میچ میکنگ سائٹ کے طور پر آگے نہ بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد نصیب.com میں لنکڈ ان کے شریک بانی ریڈ ہوفمین نے $25,000 کے ساتھ سرمایہ کاری کی، جبکہ زائنگا کے مارک پنکس اور ایکسائٹ کے جو کراس نے بھی فرشتہ سرمایہ کار کے طور پر قدم رکھا۔ نصیب کے پیچھے کار فرما تحریک بیان کرتے ہوئے مونس رحمان نے کہا میں پاکستانی مارکیٹ کو اس وقت سے تلاش کر رہا تھا جب میرا خاندان یہاں منتقل ہوا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ ویب کمپنی چلانے میں سب سے زیادہ لاگت انسانی سرمایہ کی ہے اور پاکستان میں چلانے کی لاگت 1/1 ہوتی اور امریکہ میں وہ اس کا 18واں حصہ بنتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے واپس آنے اور نصیب.com کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت ہم انٹرنیٹ پر کسی بھی قسم کا سنجیدہ کاروبار کرنے والے پہلے شخص تھے اور مارکیٹ میں ہمارا مقابلہ بہت کم تھا، یہ مونس رحمان کا کہنا تھا۔ 2002 میں مونس رحمان پاکستان واپس آئے اور اپنی کمپنی نصیب نیٹ ورکس انکارپوریٹڈ کے طور پر رجسٹر کی، جو کہ لاہور پاکستان اور سان ہوزے کیلیفورنیا US میں ہے، تاکہ پیسہ اکٹھا کرنا اور سرمایہ کاروں کو آسان بنایا جا سکے۔ انہوں نے نصیب کے لیے ابتدائی لاگت کے طور پر $60,000 خرچ کیے اور ابتدا میں کمپنی کو خود ہی سنبھالا۔ مارکیٹ کو اہم بنانے کے لیے انہوں نے کمپنی میں ایکوٹی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے الیکٹرانک گریٹنگ کارڈ سائٹ عیدمبارک.com کو خریدا، جو مسلمانوں کو عید کے لیے کارڈ بھیجنے کی اجازت دیتا ہے۔ سائٹ کی 1 ملین مضبوط میلنگ لسٹ میں سے 3,000 افراد نے فوری طور پر سائن اپ کیا۔ سالانہ رکنیت کی لاگت $40 ہے اور 2005 تک ویب سائٹ $3 لاکھ آمدنی حاصل کر رہی تھی۔ کمپنی کی توسیع کے ساتھ رحمان کو پروگرامرز اور ڈیولپرز کی ضرورت تھی اور مقامی اخبارات میں اشتہارات خریدنا مہنگا پڑ گیا۔
وہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نصیب.com کو اپنے گھر سے شروع کیا تھا، لیکن بعد میں جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے وہاں سے کاروبار چلتا گیا۔ اب جب ملازمت پر رہا تو مجھے صحیح ٹیلنٹ تلاش کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت ڈان میں کلاسیفائڈ سیکشن میں ایک نوکری کا اشتہار تھا۔ خبریں تقریباً 8,50,000 لاگت آئی، جو کہ مزے کا خیز تھا، اس لیے میں نے اپنے اشتہارات آن لائن لگانے کا فیصلہ کیا۔ Rosie.pk، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے؟ 2005 میں رحمان نے اپنی پیرنٹ کمپنی نصیب نیٹ ورکس کے لیے نوکریوں کے مواقع پوسٹ کرنے کے لیے ایک تیز جاب سائٹ بنائی۔ بہت سی دوسری کمپنیوں نے اپنی ویب سائٹ پر اپنی کمپنیوں اور مصنوعات کے اشتہارات پوسٹ کرنے کے لیے مونس رحمان سے رابطہ کیا۔ رحمان نے نصیب کی ٹریفک کو بڑھانے میں مدد کے لیے اپنے اشتہارات مفت پوسٹ کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس طرح کی پذیرائی حاصل کرنے کے بعد ویب سائٹ نصیب نیٹ ورکس کا بنیادی کاروبار بن گئی۔ مونس رحمان نے پھر سب سے بڑی کمپنیوں کو ریزیومے تلاش کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اپنی کمپنی کے جاب بورڈز کو طاقت دینے کے لیے سافٹ ویئر اور اپنی نئی سائٹ کے صفحہ اول پر اپنے لوگو پوسٹ کرنے کا حق بھی پیش کیا۔ انہوں نے اس کا نام روزی رکھا، جو کہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ 2007 میں Rosie.pk کے مکمل طور پر کام کرنے والی حالت میں چلا گیا، جس نے نصیب سے زیادہ ٹریفک پیدا کی۔ مونس رحمان نے نصیب کی آمدنی اور ای پلانٹ وینچرز اور ڈریپر فشر جوڈویسٹن سے $2 ملین کا استعمال بڑے کارپوریٹ کے کلائنٹس کے پیچھے جانے کے لیے سیلز لوگوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے کیا، جن میں سے اکثر نے اب بھی اخبارات میں ملازمت کے مواقع کا اشتہار دیا تھا۔ Rosie.pk پر کافی کمپنیاں فعال طور پر اوپننگ پوسٹ کرتی ہیں جو ایک اشتہار کے لیے $29 اور خدمات کے لیے مجموعے کے لیے $20,000 تک ادا کرتی ہیں۔ Rosie.pk کو پاکستان میں روزگار کے لیے نمبر 1 ویب سائٹ کے طور پر درج کیا گیا ہے، جہاں 65,000 سے زائد کمپنیاں ملازمتیں پوسٹ کرتی ہیں۔ 32.53 ملین درخواستوں پر کارروائی کی جاتی ہے اور روزانہ 6 ملین منفرد وزٹر ہوتے ہیں۔ 2015 میں Rosie.pk نے ووسٹاک نافتا اور پائٹن کیپٹل سے $6.5 ملین کی سرمایہ کاری حاصل کی، جس سے کمپنی کی کل وینچر کیپٹل فنڈنگ $8.5 ملین ہو گئی۔ ایک انٹرویو میں مونس رحمان نے کہا، جیسے کہ ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں ٹیلنٹ تیزی سے آن لائن منتقل ہو رہا ہے، کاروباری اداروں کو تیزی سے جدید ترین بھرتی کرنے والی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جو مقامی مارکیٹ کی اہم حرکیات کے مطابق ہو۔ یہ پچھلے 1.5 سال کے دوران پاکستان میں بڑے وینچر کیپٹل سرمایہ کاری کے سلسلے میں تازہ ترین تھا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پربریلیت نے کہا، ہم نصیب نیٹ ورکس کے ساتھ شراکت داری کے لیے پرجوش ہیں اور رحمان اور ان کی ٹیم نے پاکستان اور سعودی عرب میں جو کچھ حاصل کیا ہے اس سے بہت متاثر ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ مارکیٹیں ترقی کے بڑے مواقع فراہم کرتی ہیں اور ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ نصیب نیٹ ورکس کی عالمی معیار کی مصنوعات اور خدمات تک رسائی کو بڑھانے کے لیے آل ورلڈ نیٹ ورکس کے مائیکل پورٹر نے کمپنی کو پاکستان کی تیزی سے ترقی کرنے والی نجی کمپنیوں میں سے ایک کے طور پر درج کیا۔ امریکی مصنف ایلمیرا بیرسلی نے ملک کی کاروباری صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے 2010 میں پاکستان کا دورہ کیا اور مونس رحمان کو اپنی 2015 کی کتاب فراہم دی اور سائیڈ آف دی ورلڈ میں انٹرپرینورز کے لیے ایک مثال کے طور پر درج کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگلی سلیکن ویلی لاہور، ممبئی یا استنبول میں ہو سکتی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں چلو.pk کے بارے میں۔ 2011 میں رحمان نے ایک مقام پر مبنی آن لائن شاپنگ پورٹل کا آغاز کیا جس میں پاکستان بھر کے شہروں میں مقامی روزانہ ڈیلز اور سب سے سستی چیزوں کے لیے فہرستیں، کھانے کی جگہ اور خریدنے کے لیے برانڈ شامل ہیں۔ رحمان نے کہا، چلو میرا تجربہ ہے، ہمارے پاس پاکستان میں سینکڑوں SMEs ہیں جو اخبارات، بل بورڈز، ٹی وی وغیرہ جیسے بڑے پلیٹ فارمز پر خود کو فروغ دینے کی متحمل نہیں ہیں۔ ہم چلو.pk کے ذریعے ان کی توسیع اور ترقی میں مدد کر رہے ہیں۔ ہم میپس کے ساتھ بھی تجربہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے نقشوں کا ڈیٹا بیس بنانے میں 2 سال گزارے اور اب ہم نے لاہور کی کسی بھی منصوبہ بند سوسائٹی میں ہر ایک گھر کے پتے کو
نقشہ بنا لیا ہے تاکہ لوگ ان تک آسانی سے تشریف لے جائیں۔ اگر آپ فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم تمام شہروں میں دکھائی جانے والی تمام فلموں کی فہرست بنا رہے ہیں۔ جلد ہی ہم ایک خرید کا بٹن شامل کریں گے۔ 2012 میں مونس رحمان نے ڈیجیٹل پبلشرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی مشترکہ بنیاد رکھی، جس میں مسعود حامد صدر، مونس رحمان نائب صدر، سرمد علی ممبر ایگزیکٹو کمیٹی، لوکاس پیٹر ممبر سمیت متعدد پبلیکیشنز اور پورٹل مالکان شامل تھے۔ سیکرٹری جنرل عمران انصاری، جوائنٹ سیکرٹری قدرت اللہ شہاب، سارہ سہیل فائنانس سیکرٹری شامل تھے۔ ایسوسی ایشن کا مقصد بڑھتی ہوئی ڈیجیٹل مارکیٹ میں تمام سٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ کرنا اور ایک باقاعدہ کھیل کا میدان بنانا ہے۔ اس کے بعد آئی محنتی.com۔ 2013 میں روزی.pk نے سعودی ملازمت کی ویب سائٹ محنتی.com کو ایک نامعلوم رقم میں خریدا۔ حصول کے بارے میں بات کرتے ہوئے مونس رحمان نے کہا، ہم نے محنتی کے تمام آجروں اور ملازمت کے متلاشیوں کو روزی.pk ٹیکنالوجی پلیٹ فارم پر منتقل کر کے روزی.pk اور محنتی کو ضم کر دیا۔ ایسا کرنے سے ہم نے اپنی سعودی سیلز ٹیم کو فروخت کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ طاقتور پروڈکٹ فراہم کیا، جس کے اندر مزید خصوصیات شامل تھیں۔ اگر مونس رحمان کے دیگر کام اور مستقبل کے منصوبوں کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو قائم کیا میں نے، اور اس کے بعد مونس رحمان نے پاکستان میں کئی ٹیکنالوجی فرموں کے سربراہ یا پارٹنر کے طور پر خدمات انجام دی، بشمول کشف مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر کے طور پر، ایکوامین فنڈ میں پاکستان ایڈوائزری بورڈ کے ممبر تھے۔ فی الحال وہ پاکستان سافٹ ویئر حافظ ایسوسی ایشن برائے IT اور ITES میں ینگ پریزیڈنٹس آرگنائزیشن گورننگ بورڈ CEC کے رکن ہیں۔ وہ سیکرٹری جنرل اور ڈیجیٹل پبلشر ایسوسی ایشن کے بانی رکن بھی ہیں۔ وہ پاکستان DPAP اور دی انڈس انٹرپرینورز میں گلوبل بورڈ آف ٹرسٹیز کے رکن بھی ہیں۔ رحمان کا شمار ملک کے بہترین کاروباریوں میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے انہیں اپنے CEO اور کاروباری افراد کی ٹاپ 10 فہرستوں میں درج کیا ہے۔ 2016 میں رحمان کو پاکستان کے سر فہرست CEOs میں شامل کیا گیا۔ پاکستان کے 10 سب سے بااثر ٹیک لیڈرز میں نمبر 6 پر رکھا گیا۔ ٹاپ 5 ای کامرس میں نمبر 3 نمبر پر رکھا گیا۔ پاکستان کے بزنس ٹائکونز مونس رحمان ایک TED اسپیکر ہیں اور انہیں اکثر دنیا کے اعلیٰ کاروباری اسکولوں اور کانفرنسوں میں انٹرپرینورشپ اور انٹرنیٹ مارکیٹنگ پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ 2016 میں رحمان نے کاشف شاہد کے ساتھ مل کر ڈیجیٹل ادائیگیوں کے پیمانے کو تیزی سے بڑھانے کے لیے ایک ڈیجیٹل موبائل والیٹ تیار کیا۔ موبائل والیٹ موجودہ ادائیگی کے پلمبنگ کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے کے لیے فلسفے کے ساتھ ٹیلکو بینک اور ہینڈ سیٹ ایجناسٹک ہے۔ یہ مشترکہ طور پر فنکا مائکرو فائنانس بینک اور کمپنی فنجا کی طرف سے فنڈ کیا جاتا ہے۔ ایک انٹرویو میں کاشف نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ بینکنگ پروڈکٹس کو روایتی بینکنگ مصنوعات کے مقابلے سوشل نیٹ ورکس کی طرح نظر آنا چاہیے۔ رحمان نے کہا، ہمارے موبائل والیٹ کا کھلا API پلیٹ فارم دیگر فن ٹیک سے بہت زیادہ ضروری باہمی تعاون کی تخلیقی صلاحیتوں کو فائدہ اٹھانے کی اجازت دے گا تاکہ مفید مالیاتی مصنوعات کی وسیع صفوں کے لیے تعمیراتی بلاکس بنائے جا سکیں۔ اگر مونس رحمان کو ملے گئے ایوارڈز اور اعزازات کی بات کی جائے تو انہیں 2008 میں انٹرنیشنل ڈیٹا گروپ CEO پاکستان پائنیئر ان انوویشن ایوارڈ ملا۔ 2011 میں فوربس 50 سال سے کم عمر کے 10 بڑے کامیاب ایشیائی بزنس مین میں شامل کیا گیا۔ 2012 میں انہیں پاکستان پاور 100 ایکسیلنس ایوارڈ ملا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی مونس رحمان کے بارے میں مکمل معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔